اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، سارے کے سارے انسان ایک امت تھے، بعد میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، وہ اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ 5 بزرگ تھے، یہ جب فوت ہو گئے شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا کہ یہ آپ کی قوم کے 5 معتبر بزرگ ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی تصویریں بنا کر چوکوں چوراہوں کے اندر لٹکا دو، ان تصویروں کو رکھو، ان کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنائیں اور بنا کر چوکوں چوراہوں کے اندر لٹکا دی۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، شیطان دوبارہ پھر ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ دیکھو آپ کے جو بزرگ آباء و اجداد تھے نا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، تو آپ بھی یہ کام کرو۔ تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ ایک دین پر موجود تھے۔ عزیز بھائیو، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور ان کے اعمال پر بھی غور کریں گے، تاکہ ہم شرک کے اندر جو مسلمانوں میں مماثلت پائی جاتی ہے اس کو ختم کر سکیں۔ شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 18 پیغمبروں کا نام لیا، ایک نبی یا 2 نبی کا نہیں، 18 نبیوں کا نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں، پیغمبروں کے بارے میں اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، حالانکہ پیغمبروں کے بارے میں یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندوں میں سے سب سے افضل یعنی مخلوقات میں سے پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے اتنے سخت الفاظ کا انتخاب فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کوئی چھوٹا جرم ہے ہی نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر اپنے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، اور یہ خطاب تو نبی کو ہے بظاہر، لیکن سبق اصل میں امت کو دیا جا رہا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو تباہ کر دیتے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کسی اور بندے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اپنے سب سے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارے ہاں اس جرم کو جرم ہی نہیں تصور کیا جاتا، بلکہ سب سے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ شرک نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے، جب کسی قوم کے اندر کوئی گناہ نیکی سمجھ کر داخل ہو جائے اس کو نکالنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو لوگ شرک کے اوپر تنقید اور تنقیص کرتے ہیں ان کے مد مقابل آ کر شرک کے اوپر تعویلات پیش کی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی بدقسمتی۔ اور یہ کام کہاں پر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی مسجدوں میں ممبر رسول کے اوپر چڑھ کر یہ کام کیا جاتا ہے کہ شرک کے اوپر تعویلات پیش کر کے لوگوں کو شرک کے اوپر لگائے رکھنے کے لیے ہم ڈھیر سارے پیسے دے کر مولوی کو بلاتے ہیں جو اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہو کہ وہ شرک کریں۔
اس سے بڑی بدقسمتی کسی مسلم معاشرے کی ہو سکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے مولویوں کو پیسے دے کر اس لیے بلائے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ شرک کر لو، آپ قبر پرستی کر لو، آپ بت پرستی کر لو، آپ قبروں کے اوپر چادر چڑھا لو. یہ سب جائز کام ہے اور ان وہابیوں نجدیوں کی باتوں میں نہیں آنا. وہ اللہ کے بندو، یہ وہابی نجدیوں کی کیا بات ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، شرک نہیں رکھا. یہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. یعنی آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کی پیدائش کے بعد او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں. یعنی فطرت کے لحاظ سے جو دین ہے وہ صرف کیا ہے، توحید. توحید کے بغیر کوئی اور دین نہیں ہے. اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، زید بن عمر بن نفیل. بہت شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تو ثابت ہے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان ابھی تک نہیں کیا تھا تو انہوں نے کلمہ نہیں یہ پڑھ سکے. لیکن اللہ کے رسول ایک دن بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، آپ کچھ گوشت کھا رہے تھے تو زید گزرے تو زید کو کہا کہ زید آ جاؤ گوشت کھا لو. حضرت زید نے کہا کہ میں تو گوشت وہ نہیں کھاتا جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاؤ، تو بتوں کے نام پر چڑھا دیا جائے، میں وہ گوشت نہیں کھاتا. اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ زید وہ گوشت میں بھی نہیں کھاتا. یہ چند خصوصیات کی حامل شخصیت تھی. یہ بچیوں کو جو لوگ زندہ دفن کرتے تھے نا، ان سے جا کر یہ بچیاں لے لیتے تھے، ان بچیوں کی پرورش کرتے تھے، ان کو جوان کرتے تھے، پھر ان کا اچھے لوگوں کے ساتھ نکاح کر دیتے تھے. یہ حضرت زید کا کام تھا. اور پھر ایک دوسری ان کے اندر کمال خوبی یہ تھی کہ یہ بتوں کے نام پر جو جانور چڑھائے جاتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے. تیسری خوبی ان میں یہ تھی کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے سفر کیا، گویا سمجھ لیں آپ اس زمانے میں انہوں نے پوری دنیا کا ہی سفر کر لی حضرت زید نے. کس لیے؟ یہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کس مولوی کی بات مانیں، کہاں جائیں. تو یہ زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ آپ لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس سے ذرا دیکھیں، اس زمانے کے اندر دین کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا اور ہر وقت ہر سائڈ پر تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، شرک تھا، بدعات تھی. دین ابراہیم کا حلیہ بگڑ چکا تھا، دین عیسیٰ کا حلیہ بگڑ چکا تھا، دین موسیٰ کا حلیہ بگڑ چکا تھا، کہیں پر بھی دین موجود نہیں تھا. یہ زید بن عمر بن نفیل پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہیں، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس، مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور دین اصل نہیں ملتا، لیکن بت پرستی نہیں کرتے. ایک دن اکتا کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ میں نے پوری دنیا کا چکر کاٹ لیا ہے، مجھے اصل دین نہیں مل سکا، مجھے اللہ دین فطرت کے اوپر موت عطا فرمانا. یہ دعا کی. اللہ نے موت دے دی. کچھ ٹائم کے بعد اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا پھر زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں فرمایا لوگ قیامت والے دن اکیلے اکیلے آئیں گے، لیکن زید بن عمر بن نفیل اکیلا بندہ جماعت کی شکل میں آئے گا. یہ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف فرما دی. اس کا مطلب صاف کیا نکلتا ہے کہ شرک سے بیزاری اور توحید کے ساتھ محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے، بس اس کو تھوڑا سا تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے تو انسان توحید کی طرف آ جائے گا.